संथाल कबीला हिंदुस्तानी रियासत झारखंड और मगरबी बंगाल में एक बड़ी तादाद में आबाद है। बाबा तिलका मांझी इस कबीले का पहला लीडर था जिसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए और अपनी हुकूमत कायम की। इस कबीले में इंसाफ का ज़बरदस्त निज़ाम कायम है। मांझी हदम इनका जुडिशरी चीफ होता है जो कबीले के तमाम फैसले करता है। इनकी औरतें लाल किनारों वाली साड़ियाँ पहनती हैं और ये लोग दरख्त के पत्तों और छालों से दरियाँ, बास्केट और आलाते मौसीकी बनाकर घर का खर्चा चलाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक इसी कबीले से है। वो 20 जून 1958 को उड़ीसा में पैदा हुई। इसने बड़ी कसमपुरसी के आलम में अपना बचपन गुजारा। प्राइमरी तक तालीम मकामी स्कूल से हासिल की और फिर मजीद तालीम के लिए अपना कबीला छोड़कर एक हॉस्टल में रहने लगी। इसी दौरान इसने मैट्रिक पास किया, फिर रामा देवी वीमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर फौरन ही इसको नौकरी भी मिल गई। लेकिन इसकी मंजिल कुछ और थी, चुनाचे इसने नौकरी छोड़कर टीचिंग शुरू कर ली और बगैर किसी मुआवजे के जी जान से एक स्कूल में पढ़ाने लगी। इसके शौक का ये आलम था कि अगर कोई बच्चा किसी बात को समझ ना पाता तो वो शाम को इसे अपने घर पर बुला लेती और घंटों इसको पढ़ाती। अपनी इसी लगन की बदौलत जल्द ही वो लोगों की नजरों में आ गई और सबने उसको एक मुअज़्ज़िज़ उस्तानी का दर्जा दे दिया। टीचिंग के साथ उसके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा भी था, चुनाचे उसने सोशल वर्क शुरू कर लिया। 1997 में वो काउंसलर मुंतखब हो गई। यहाँ उसने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में निभाया। वो एहलकारों की रिपोर्ट पर एतमाद करने की बजाय खुद गाड़ी चलाकर जाती और सारे कामों का जायजा लेती। कुछ अरसे बाद सुबह इलेक्शन आए तो वो उम्मीदवार बन गई और हैरत अंगेज तौर पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब भी हो गई। मेंबर असम्बली बनकर उसके जज्बे में और भी शिद्दत आ गई। उसने बहुत शानदार खिदमात दी और कम अरसे में एक बड़ा नाम कमाया। वो अपनी सियासी जिंदगी के उरूज पर थी, लेकिन इस दौरान उसकी जाती जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आया। 2009 में उसका 25 साला बेटा फौत हो गया। इस सदमे ने उसको हिलाकर रख दिया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन आजमाइशों का ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। 3 साल बाद उसका दूसरा बेटा भी मर गया। कुछ दिन बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया और फिर भाई भी चल बसा। पे दर पे सदमात ने उसकी कमर तोड़ दी। उसके पास फकत शोर का ही सहारा बचा था, लेकिन अगले चंद दिनों में वो भी इन सदमात की ताब ना लाकर फौत हो गया और द्रौपदी शदीद ज़हनी सदमे में चली गई। लेकिन वो बिखरी नहीं बल्कि निखर गई। उसने अपने तमाम दुखों और गमों को खिदमत खल्क के जज्बे में घोल कर पी लिया और एक नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत में लग गई। अब की बार उस पर कुदरत मेहरबान हो गई और 2014 में वो झारखंड की गवर्नर मुंतखब हो गई। गवर्नर बनकर उसने अवामी खिदमत के अपने साबका रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। लातादाद कारनामों के साथ साथ वो लड़कियों के हर स्कूल में गई, उनके लिए फंड्स जारी किए और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का भरपूर हौसला दिया। द्रौपदी ने अपने मजबूत अज़्म, हिम्मत और पुरखुलूस जज्बे की बदौलत पूरी कौम के दिलों में अपना एक मुनफरिद मकाम बना लिया। और फिर 21 जुलाई 2022 का वो दिन भी आ गया जब हिंदुस्तानियों ने खाना बदोश के सर पर हिंदुस्तानी सदारत का ताज रख दिया। एक मामूली औरत ने अपनी हिम्मत, जुरत, सब्र इस्तेकामत और खिदमत खल्क की बदौलत सदारत का मनसब संभाल कर हकीकी मानों में एक तारीख रकम कर दी। द्रौपदी मुर्मू की कहानी बहुत सारी चीज़ों को बयान करती है, जिनमें से एक अहम चीज़ उसकी कौम का तर्ज अमल है। उसने अपनी कौम के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ की, अपने करीबी रिश्तों के शदीद तरीन दुख को बर्दाश्त किया और बदले में कौम ने उसको जो इज्जत दी वो आज सारी दुनिया के सामने है। भारत की मौजूदा तरक्की को देखते हुए ये तस्लीम करना पड़ता है कि उसने अपनी बुनियादी तरजीहात मुतय्यन की हैं और इसी की बदौलत आज एक एक करके वो हर मैदान में कामयाब हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू जैसी आम सी टीचर को सदारत के मनसब पर बिठाने से साबित होता है कि ये कौम तालीम को अहमियत देने लगी है और इसको बेहतर से बेहतर बना रही है। यही वजह है कि सिर्फ दिल्ली में एक साल के अंदर 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल हो गए, जो इस बात का सबूत है कि इन्होंने सरकारी तौर पर तालीम के म्यार को इस कदर बेहतर बना दिया है कि अब लोग महंगे और आला म्यार के प्राइवेट इदारों को भी छोड़ रहे हैं। वहाँ तालीम और उस्ताद को सिर्फ मुआशरती और सियासी सतह पर ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रमोट किया जा रहा है। 2019 में बनने वाली मूवी सुपर 30 ऐसे ही एक मुतासिर
کن استاد کی کہانی ہے جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں کچرا چننے والے بچوں کو جمع کرتا ہے اور اپنی محنت اور بھرپور لگن سے انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے IT انسٹیٹیوٹ IIT تک لے جاتا ہے۔ تعلیمی میدان میں ان کا ایک اور بہترین قدم انٹرپرینیورشپ مائنڈ سیٹ کو فروغ دینا ہے۔ حکومت نے تجرباتی طور پر 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے بچوں کو 2,000 روپے دیے اور کہا کہ اس سے جا کر روزگار کرو۔ 5 بچوں نے ایک گروپ بنایا اور رقم 10,000 بن گئی۔ ان پیسوں سے انہوں نے مسٹیک ڈیٹس نامی ایک کافی بنائی جو کہ کیفین کے بغیر تھی۔ انہوں نے اس کو بیچنا شروع کیا اور اگلے 6 مہینوں میں ان 5 طلبہ نے 2.5 لاکھ روپے کما لیے۔ یہ مائنڈ سیٹ تیزی کے ساتھ وہاں پروان چڑھ رہا ہے اور گزشتہ 1 سال کے اندر ملک بھر میں 65,861 نئے سٹارٹ اپس شروع ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت $8.9 ٹریلین کے ساتھ اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن رہا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگلے 18 برسوں میں یہ جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ ہندوستانی قوم کی ایک اور بڑی ترجیح IT ہے۔ انہوں نے سالوں پہلے اس میدان میں کام شروع کر لیا تھا اور آج وہ بے تحاشا کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ بھارت اپنی GDP کا 8% IT پر لگا رہا ہے اور سال 2021 میں اس نے اسی میدان سے $194 بلین کی کمائی کی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھارت YouTube استعمال کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ وہاں 24,000 ایسے چینلز ہیں جن کے سبسکرائبرز 1 لاکھ سے زیادہ ہیں اور یہ نوجوان ماہانہ لاکھوں کما رہے ہیں۔ ایشیا بیسٹ یوٹیوبر کا ایوارڈ کیری مینوٹی کو مل چکا ہے جو کہ بھارتی یوٹیوبر ہے۔ وہاں سندیپ میشوری اور ڈاکٹر وویک بندرا جیسے موٹیویشنل سپیکرز بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اپنے YouTube چینل ہی کے ذریعے اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان کا حال دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ابھی تک سنجیدگی کے ساتھ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کیا، اگر کیا بھی تو عملی قدم نہ اٹھا سکے۔ اگر نظام تعلیم کا جائزہ لیں تو یہاں تعلیم روز بروز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، بجٹ مقرر کیے جا رہے ہیں، شاندار عمارتیں بن رہی ہیں، اساتذہ اور سٹاف کو تنخواہیں، مراد اور پینشن مل رہی ہے، لیکن نتیجہ وہ نہیں مل رہا جو ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد طلبہ کی قابلیت کو دریافت کرنا، ان کو پروان چڑھانا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا۔ اساتذہ آج بھی بچوں کو کتاب میں پڑھا کر اور کاپیوں میں لکھوا کر رٹے لگوا رہے ہیں۔ کاروباری ذہن کی طرف بچوں کی رہنمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا MBA پاس جوان بھی نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے۔ انجینئرز ڈگری حاصل کر کے بھی انڈسٹری کے کام کا نہیں ہوتا، وہاں دوبارہ سے اس کو تربیت دے کر تیار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پھر طلبہ نے یونیورسٹیز میں جو کئی سال تک پڑھا وہ کس کام کا؟ جواب یہ ہے کہ طلبہ کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ ان تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا جن کی انڈسٹری کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا استاد اور پروفیسر خود کو اپڈیٹ نہیں کر رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ڈگری یافتہ جوان پاس آؤٹ تو ہو رہے ہیں لیکن وہ ملک و قوم کی ترقی میں خاطر خواہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ پڑھنے کے دوران طالب علم کو والدین، معاشرہ اور اساتذہ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ نمبر لو تاکہ تمہیں اچھی نوکری مل سکے۔ چنانچہ آج کے نوجوان کی سب سے بڑی آرزو نوکری ہے، وہ کوئی نیا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں نئے سٹارٹ اپس کا رجحان انتہائی کم ہے۔ اس بات کو آج ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ آنے والا دور IT کا ہے اور جس نے بھی IT کو اپنی ترجیح بنائی وہ نئے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گا، لیکن افسوس کہ ہم اس میدان میں بھی کافی پیچھے ہیں۔ پاکستان اپنی GDP کا 1% IT میں لگا رہا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سرکاری سطح پر IT کس قدر ہماری ترجیح میں شامل ہے۔ البتہ فری لانسنگ مارکیٹ میں پاکستانی جوان اپنی ہمت اور محنت سے شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور انہی کی بدولت آج پاکستان فری لانسنگ مارکیٹ میں سب سے زیادہ خدمات دینے والا ملک بن چکا ہے۔ لیکن ملک کی ترقی اور معیشت کی مضبوطی کے لیے انٹرپرینیورشپ انتہائی اہم ہے، جس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ تیسری اہم چیز سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال ہے۔ ہمیں YouTube پر ایسے چینلز بنانے کی اشد ضرورت ہے جو سیاسی حالات اور انٹرٹینمنٹ کی بجائے IT سکلز، نئے آئیڈیاز، کاروباری ذہن اور سیکھنے سکھانے کو فروغ دیں، کیونکہ YouTube صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں
نہیں ہے بلکہ اس کے مؤثر استعمال سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سیکھنے سکھانے اور ذہن سازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ 5th جنریشن وار کا ایک کارآمد ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے نوجوان نسل کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے، نئی سکل سکھائی جا سکتی ہیں، شخصیت سازی، کردار سازی اور اخلاق و آداب سکھائے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے توسط سے پاکستان کے تمام اساتذہ، کاروباری افراد اور IT ایکسپرٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنا YouTube چینل بنائیں اور جس چیز پر آپ کو مہارت حاصل ہے اس کو پڑھانا شروع کریں۔ یقین کریں ہماری قوم کو اس وقت تعمیری مواد اور درست سمت کی شدید ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے سوشل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ سے زیادہ سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنا لیا تو پھر ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ مانا کہ اس وقت ہمارا ملک شدید سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے، لیکن اس اہم موڑ پر ہم میں سے ہر شخص کو اور ایوان اقتدار میں بیٹھی تمام با اختیار شخصیات کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے بحیثیت قوم جس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے، کیا وہ ہمیں ترقی کی جانب لے کر جا رہا ہے یا پھر پستی کی جانب؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بنیادی ترجیحات تعلیم، IT، کاروبار کا تعین کریں اور ان کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں اور نئی نسل کو ترغیب دیں کہ وہ دور حاضر کی ان بنیادی ضروریات میں مہارت حاصل کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، تاکہ ہم بھی معاشی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائیں۔